آپ کے صدارت میں ہوا. سب سے پہلے ہم نے مشاہد اللہ صاحب جو کہ آج ہی فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کی، اجتماعی دعا. ان کے کردار کو سب جانتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر ان کی قربانیاں سب سے عیاں تھی اور بڑی ہمت والے تھے. بڑے مردانہ انداز میں انہوں نے جمہوریت کی لڑائی لڑی. ہم اس کردار کو سلام پیش کرتے ہیں. پھر آئین کے حوالے سے میں ہم بات کریں کہ جو یہاں پہ ابھی عدالت میں جو مقدمہ ہوا ہے یا جو ووٹ کے حوالے سے کہ اوپن ووٹ ہوگا، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے تو یہ بات ہو سکتی ہے. یعنی آئین سے کوئی بالا تر نہیں اور آئین کے بغیر یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. اور اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے جو اپنی بات رکھ دی ہے تو اس نے بھی کھل کے یہ بات کہہ دی ہے کہ آئین میں ترمیم کے بغیر کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. خفیہ رائے شماری کے ذریعے یہ سب کچھ ہوگا. لہٰذا ہم نے آج اجلاس میں اس کو ڈسکس بھی کیا اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی طور آئین کو وائلیٹ نہ کیا جائے، آئین کا احترام کیا جائے اور آئین نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اسی پہ عمل کیا جائے. یہی ایک راستہ ہے. اس پارلیمنٹ کے اختیارات کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. عدالت سے بھی ہم نے پہلے درخواست کی تھی کہ کوئی بھی ایسی بات آئے تو آپ عدالت کو ریفر کر دیں. اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی اپنی جو خامی بھر لی ہے تو ہم نے بھی آج پی ڈی ایم کی طرف سے مشترکہ طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کا اختیار پارلیمنٹ استعمال کر سکتا ہے، کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. بالکل. یہ ہم نے لانگ مارچ کے لیے جو انتظامات کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے اور کل ہی اس کا اجلاس ہوگا. یعنی تمام انتظامات کا جائزہ لے گی اور آپ کو خود پتہ ہے کہ جب مارچ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا انتظامات کرنے پڑتے ہیں. تو ہر وہ انتظام کا جائزہ لے گی جو اس کی ضرورت ہے کہ ہم لانگ مارچ کو کس طریقے سے کامیاب بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ تمام تجاویز جمع کرے گی اور وہ تمام تجاویز پھر کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو 23 تک ہمیں مکمل پلان دے گی تو ہم پھر اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور تمام قوم کو بھی اس سے آگاہ کریں گے. مکمل پلان جو ہے وہ پہلا اجلاس جو ہوگا تو وہ ہم کل ہی اس کا ہوگا. اور وہ کمیٹی میں احسن اقبال صاحب ہے، نیر بخاری صاحب ہیں، کبیر صاحب ہیں، اکرم دورانی صاحب ہے اور خاکسار میں افتخار میں بھی ہوں. اور 26 مارچ کو ملک بھر سے قافلے روانہ ہوں گے. یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ کبھی کبھی لوگ پوچھ لیتے ہیں تو اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں. 26 کا فیصلہ ہوا ہے، سربراہی اجلاس میں ہوا ہے، وہی فیصلہ ہے اور اسی دن لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. اسلام آباد تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے، کیسا لگے گا، وہ تفصیلات پھر آپ کو ہم بتا دیں گے، لیکن 26 کو اس کا آغاز پاکستان کی سطح پہ ہوگا. پھر ہم جو صوبائی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جس میں صوبائی صدور اور جنرل سیکرٹری شامل ہیں، پارٹیوں کے تمام سیاسی پارٹی جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان کے صدور اور سیکرٹریز اس کمیٹیوں کے ممبر ہوں گے اور یہ تمام انتظامات کا جائزہ لیں گے کہ صوبے میں اور صوبے سے نیچے ضلعوں میں اس کو کیسے آرگنائز کیا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو لایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے زیادہ تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں. یہ تمام کے تمام صدور کی سطح پہ اور سیکٹریوں کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی ایک فیصلہ ہے کہ مرکزی سطح پہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور ہم جیسے ممبران ان کے ساتھ مل کے صوبوں کا دورہ بھی کریں گے اس بنیاد پہ کہ لانگ مارچ کو جلد سے جلد کس طریقے سے کامیاب بنا جائے. تو تمام صوبوں کا اپنا اجلاس بھی ہم خود کرائیں گے. اس طریقے سے ہم وکلا مزدور کسان تاجروں سے رابطہ کیا جائے گا. وہ صوبائی سطح پہ بھی کیا جائے گا، ضلعی سطح پہ بھی کیا جائے گا اور مرکزی سطح پہ بھی. اور جو کمیٹی بنی ہے اس کا بھی اس میں جائزہ لیا جائے گا
اور ہم خود اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے سے بھی تاجروں سے، وکلاء سے اور تمام یہ کمیٹیاں جو کہ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، ہم ان سے رابطہ رکھیں گے تاکہ لانگ مارچ میں وہ ہمارا حصہ بن سکے، کیونکہ زیادہ تکلیف ان کو ہے، عوام کو ہے، مہنگائی سے تکلیف ہے، اور یہ حقیقت میں یہ لانگ مارچ جو ہے یہ عوام کے امنگوں کے مطابق ہے، جو عوام کو تکلیف ہے، جو مشکل ہے، اس کے حوالے سے یہ لانگ مارچ ہو رہی ہے۔ تو تمام یعنی جو ہمارے عوامی سطح پہ جو تنظیمیں ہیں، ہم ان سے رابطہ کر کے اس کا حصہ بنائیں گے۔ لانگ مارچ حقیقی معنوں میں آئین کی حکمرانی اور مہنگائی سے نجات کے لیے قومی مارچ ہوگی۔ یہ چونکہ آپ ساتھیوں اس لیے شیئر کرنا ہے کہ ہر بار نام لے کے کنفیوز کیا جاتا ہے، تو اس کو قومی مارچ دے کے اس کا مقاصد جو ہے سب سے پہلے آئین کی حکمرانی اور مہنگائی کا خاتمہ، تو اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، یا پھر اس میں کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور کل 3 بجے ہم مسنگ پرسن سے یکجہتی کے لیے یہ ہماری جب کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس کے بعد وہاں پہ جا کے ان سے ملیں گے اور اظہار یکجہتی کریں گے، اور ہم ان کی یہ جو محرومیاں ہیں ہم ان کو آج بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئٹہ یعنی بلوچستان سے آ کے اسلام آباد میں بس چکے ہیں، اور وہ صرف سرکار کے در پہ اتنی بات کر رہا ہے کہ یہ جو ہماری یہ جو مسنگ پرسن ہے اس کے حوالے سے جو وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم، وہ صرف آ کے ہمارے سروں پہ یعنی ہاتھ رکھ لے، تو اس وزیر اعظم کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 11 جنازے پڑے تھے، وہ بلوچستان نہیں گئے، کوئٹہ نہیں گئے، لوگ رو رہے تھے اور وہ بضد تھے اور وہ نہیں گئے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، تو وہ ان کا تو انداز ہی کچھ نرالا ہے۔ اور لیکن پھر بھی آج بلوچستان کے وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اگر یہ ڈی چوک تک بھی نہیں آ سکتا تو یہ کل کے بتا دے کیا یہ وزیر اعظم ہاؤس میں جعلی وزیر اعظم بن کے کہیں ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا؟ اگر گرفتار کیا گیا تو ہمیں بتا دے کہ ہم ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، اگر نہیں ہے تو ان کے پاؤں میں تو مہندی نہیں لگی، آئے اور اپنے لوگوں سے تو ملے، ان کی احساسی محرومی دور کرنے کے لیے ان کی تسلی تو کرے، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ریاست سے کہتے کہ وہ کرے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو عدالت سے کہتے کہ سو موٹو ایکشن لے، اور یہ سب کچھ نہ ہوتے ہوئے ہم پی ڈی ایم ان کے زخموں کا مرہم بن کے جائیں گے، اور ان کے حقوق کے لیے ان کے حصول تک ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے۔ اور مارچ کے حوالے سے یہ بات کروں کہ آپ اکثر سوال کرتے کب تک ہوگا، کب تک ہوگا، جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم یہ لانگ مارچ جاری رکھیں گے۔ اس کا مطلب دھرنا ہوگا پھر، ہم لانگ مارچ کہتے ہیں، آپ جو بھی نام کہتے ہیں، مطلب وہ دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک حکومت ختم نہیں ہو جائے۔ میں تو حکومت کے خاتمے تک لانگ مارچ جاری رہے گا۔ الفاظ آپ کے سینٹ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پنجاب سے 3 لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتقل ہو گئے ہیں، حکومت کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے؟ حکومت تو مشکل میں ہے، وہ تو گرم پانی میں ہے، وہ تو اس لیے ووٹ کو اشکارا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سچ مچ میں الیکشن ہو تو اس حکومت کے اپنے لوگ بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ میاں صاحب پیر کو الیکشن کمیشن نے پارلیمانی پارٹیوں کو طلب کیا ہے، اس پہ کوئی مشاورت کی ہے؟ وہ سینٹ حوالے سے ہے، وہ تو ہمیں بتا دیں گے، وہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے، جو طریقہ کار اس کے مطابق الیکشن ہوگا۔